آج کا درس انشاءاللہ اس مضمون سے متعلق ہوگا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت صرف اسی ایک کی کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہوتا ہے ذلت اور خضوع کے، کسی کے آگے جھکنے، کسی کے آگے اپنے آپ کو پست کر دینے کے۔ یہ عربی زبان میں ذلت کا معنی ہوتا ہے۔ اس راستے کو جو چل چل کر ہموار ہو گیا ہو، طریق معبد کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک شخص جو اپنے معبود کے سامنے پست ہو، ذلیل ہو اور بالکل جھکا ہوا ہو، وہ بندگی کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور شرعی طور پر عبادت وہ جامع نام ہے جو ان تمام چیزوں کو شامل ہے، ان تمام اقوال کو، اعمال کو، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، جن سے راضی رہتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم عبادت کی قسموں پر اور عبادت کی مختلف انواع اور صورتوں پر بات کریں گے۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اپنے معبود سے کامل محبت ہو، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا رکن ہے اللہ سے کامل امید رکھنا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اپنے رب کے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور تیسرا رکن ہے عبادت کا اللہ کا کامل خوف رکھنا، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں ارکان کو سورہ فاتحہ میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی محبت کا بیان ہے، کیونکہ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے پالنہار ہونے کا اور اللہ کے منعم ہونے کا اور احسانات کرنے کا بیان ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو منعم ہوتا ہے، احسان کرتا ہے، عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے، الرحمن الرحیم، اور جو رحمت والا ہوتا ہے اسی سے اس کے فضل و رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ اور تیسرے میں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہونے کا بیان ہے کہ وہ اس کے یہاں بدلہ ملنے والا ہے، تو جو حساب و کتاب لینے والا ہوتا ہے، بدلہ دینے والا ہوتا ہے، اس سے خوف رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ان تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، محبت کا اور امید کا اور خوف کا، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں گویا تینوں چیزیں، کمال محبت، کمال رجا اور کمال خوف، یہ تینوں کے تینوں اس میں شامل ہے کہ جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدیں رکھتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی بھی عبادت 2 شرطوں کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں، کہ اس بات کا انہیں حکم دیا گیا ہے، بندوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ خالص دین تو اللہ ہی کے لیے ہے۔
اور ایسے سورہ زمر کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میری ساری عبادت و اطاعت خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ رہی پہلی شرط عبادت کے قبول ہونے کی کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کی ملاوٹ اس میں نہ پائی جائے۔ دوسری شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، آپ کی اتباع ہو، آپ کے بتانے کے مطابق عمل کو انجام دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کہ ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو جج نہ بنا لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور حرج محسوس نہ کریں، آپ کے فیصلے پر اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری 2697 نمبر پر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی چیز نئی ایجاد کرتا ہے، اپنی طرف سے لے کر کے آتا ہے، تو اسے رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی ایسا عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نہ کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق درست طور پر نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اخلصہ و اصوبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے جاری کیا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اچھا کی تفسیر دو باتوں سے کی کہ خالص اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر اللہ کے لیے خالص نہیں تو قبول نہیں، اور ایسے ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہی عمل ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں کا بیان جس آیت میں اکٹھا آ گیا ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک بشر اور ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے کہ تمہارا عبادت کے لائق اللہ اور معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے رب اور مالک سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو وہ عمل صالح کرے، ٹھیک عمل کرے، یعنی رسول کے بتانے کے مطابق، رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرے، منمانی اپنے خواہشات کے مطابق اپنی طرف سے ایجاد کر کے عمل نہ کرے، بلکہ رسول کی سنت کے مطابق عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے۔ تو اخلاص اور اتباع سنت یہ دو ایسی شرطیں ہیں کہ یہ عبادت میں پائی جاتی ہیں تو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، ورنہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔